اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 68۔ اس صفحے میں قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی 141 سے 148 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 8 آیات ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خدا صاحبان ایمان کو چھانٹ کر الگ کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی نہیں جانا ہے؟ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی بہت تمنا کیا کرتے تھے اور جیسے ہی اسے دیکھا دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ تو جو بھی ایسا کرے گا وہ خدا کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور خدا تو عنقریب شکر گزاروں کو ان کی جزا دے گا۔ کوئی نفس بھی اذن پروردگار کے بغیر نہیں مر سکتا ہے۔ سب کی ایک اجل اور مدت معین ہے، اور جو دنیا ہی میں بدلہ چاہے گا ہم اسے وہ دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس میں سے عطا کر دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے۔ ان کا قول صرف یہی تھا کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امور میں زیادتیوں کو معاف کر دے، ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو خدا نے انہیں معاوضہ بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ گزشتہ صفحے میں 139 نمبر کی آیت کے حوالے سے 139 نمبر سے کے بعد کی جو آیات تھیں ان کے حوالے سے عرض کیا کہ وہاں سے پھر جنگ احد کے حوالے سے یہ تذکرہ شروع ہوا کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست کی وجہ سے جو سرخوردگی کا احساس تھا، کمتری کا احساس تھا، اس سے نکالا جائے، اور پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر تمہارا ایمان ثابت ہے تو تم سربلند ہو، یعنی جنگ کے ہار اور جیت سے تمہاری سربلندی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سربلند ہو اگر تمہارا ایمان برقرار ہے۔ اس کے بعد پھر ان عوامل کو بیان کرنا شروع کیا کہ جو جنگ میں شکست کا باعث ہوئے، یا وہ چیزیں کہ جو انسان کو سیکھنی چاہیے اس شکست سے، یا ان مسلمانوں کو سیکھنا تھا اس شکست سے۔ اس حوالے سے پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اللہ نے اس شکست کے ذریعے یہ چاہا کہ لوگ پہچان لیں کہ ایمان میں ثابت قدم کون ہے، زیادہ ایمان کے اوپر، ایمان کے راستے کے اوپر ثابت قدم کون ہے، اور خالص مومنین ناخالص لوگوں سے جدا ہو جائیں، اور جو کمی اور عیب اور کاستی مسلمانوں کے اندر ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو جائے، اور مومن خالص مومن بن جائیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ چاہتا ہے کہ حالات کی دگرگونی سے ایمان والوں کا ایمان اور خالص ہو جائے، ایمان میں جو کھوٹ ہے، ایمان میں جو عیب پایا جاتا ہے، جو کمی پائی جاتی ہے، وہ سب باہر نکل جائے، اور جو صاحبان ایمان ہیں وہ بالکل خالص اور پکے مومن ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کافروں کو دھیرے دھیرے ختم کرے۔ محق کہتے ہیں دھیرے دھیرے کسی چیز کو ختم کرنا۔ محاق چاند کو کہتے ہیں اس لیے کہ چاند کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، یعنی ایک بارگی چاند جو ہے ڈوب نہیں جاتا بلکہ دھیرے دھیرے روشنی کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لہذا کافرین کو پروردگار عالم ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بارگی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے پروردگار عالم ان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی مقصد کے تحت کہ پروردگار عالم نے حالات کو بدلا یا حالات کو تبدیل کیا، اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات کو بھی پہچان لیں کہ جنت میں داخلہ اتنا آسان
نہیں ہے، بلکہ اللہ اس وقت کسی کو جنت میں بھیجتا ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اہل جہاد اور اہل صبر ہیں، یعنی جن کے اندر جہاد اور صبر کا مادہ پایا جاتا ہے وہی جنت کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ یعنی مجاہدین کی شان یہ ہے کہ جہاد میں بھی وہ ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کے اندر صبر کا بھی مادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جب جہاد کرنے مجاہد میدان میں جاتا ہے تو جہاد کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کافر کو مار دینا ہے، بلکہ اگر موقع آیا تو اپنی شہادت، اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لہٰذا اگر صرف مارنے کے ارادے سے جا رہا ہے تو یہ مجاہد نہیں ہے، بلکہ جب جاتا ہے تو دونوں ارادے کے ساتھ، کہ قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا کہ فقاتلوا وقتلوا، کہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، یعنی جیسا موقع ہے، یعنی اگر قتل کر رہے ہیں تو یہ ان کا جہاد ہے، ان کی وہ طاقت ہے، ان کی وہ پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی نصرت ہے، اور اگر جو ہے وہ قتل ہونے کا موقع آئے تو وہاں فرار نہ کریں، وہاں صبر سے کام لیں کہ ٹھیک ہے اب پروردگار عالم نے چاہا ہے کہ اس کی راہ میں شہادت نصیب ہو تو شہادت کو بھی گویا گلے لگا لیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ پہلے یہ مشخص ہو جائے کہ کون اہل جہاد اور اہل صبر ہے، اور اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا۔ کہ آسان نہیں ہے انسان جو ہے وہ جنت حاصل کر لے، شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کے بعد پھر اسی جنگ بدر ہی کے جنگ احد ہی کے حوالے سے پھر یہ بیان ہے کہ جنگ بدر جب ختم ہوئی تو چونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم شہید ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں کفار اور مشرکین زیادہ مارے گئے تھے، اور پھر شہید کا درجہ بھی بہت بلند ہے کہ جنگ بدر کے شہداء کی مثال دی جاتی ہے کہ مثلا کہیں پر بھی اجر بیان کیا گیا کہ جنگ بدر کے شہید کے برابر، یعنی جنگ بدر کا شہید دوسرے شہیدوں سے بھی ممتاز ہے اور الگ ہے۔ لہٰذا جنگ بدر میں چونکہ شہید کا درجہ بھی بیان کیا گیا بہت ہی بلند تھا، تو لوگ یوں ہی بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی شہید ہو جاتے، کاش ہم بھی راہ خدا میں کام آ جاتے۔ اب یہ دو قسم کے لوگ تھے، بعض واقعاً جذبہ شہادت کے تحت یہ باتیں کرتے تھے، اور بعض جو ہے وہ چونکہ سب لوگ باتیں کرتے تھے لہٰذا وہ بھی کر لیا کرتے تھے کہ کسی سے پیچھے نہ رہیں، یعنی جب سب موت کی تمنا کر رہے ہوں، جب سب شہادت کی تمنا کر رہے ہوں تو وہ بھی اپنا گویا جو ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا لیتے ہیں، تو اس طریقے کے افراد بہت ہوتے ہیں اور اپنا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا رہے تھے۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ تم تو بہت موت کی تمنا کرنے والے لوگ تھے جب تک موت سامنے نہیں آئی تھی، اور جب جنگ احد میں موت تمہارے سامنے آ گئی تو فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو جب تمہارا سامنا ہوا تھا موت سے اور تمہارے اندر تمنا تھی موت کی تو تم کو بڑھ کے آگے بڑھ کے موت کو گلے لگا لینا چاہیے، لیکن تمہاری حالت یہ تھی کہ جب تم موت کو دیکھا تم نے فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تم اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ یعنی اگر واقعاً تمنا ہوتی کسی چیز کی، انسان کو تمنا ہوتی ہے، جیسی وہ چیز سامنے آتی ہے انسان بڑھ کے اس کو گلے لگا لیتا ہے، لیکن تم تو یوں ہی اس کو دیکھتے رہ گئے اور گویا خود جو ہے وہ فرار کرنے لگے۔ لہٰذا یہ بیان کیا کہ یہ جو تمنا تھی یہ بیجا تمنا تھی، جھوٹی تمنا تھی ان لوگوں کی کہ جو اصل میں موت کی تمنا نہیں رکھتے تھے بلکہ صرف اور صرف باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ احد کے ایک اہم واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، 144 نمبر کی آیت میں کہ پیغمبر رسول ہیں اور اس سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ اب رسول کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ دین کو لے کے آتا ہے، پیغام کو لے کے آتا ہے، نہ یہ کہ نبی کے وجود سے دین کا وجود وابستہ ہو کہ اگر نبی موجود ہے اس دنیا میں تو دین رہے گا، اور اگر نبی اس دنیا سے چلا جائے تو دین مثلا جو ہے وہ چلا جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں، رسول کا کام پیغام کو لے کے آنا ہے، وہ پیغام الہی، دین الہی، قانون الہی ہے، خدا کا قانون ہے، خدا کا دین ہے، لہٰذا پیغمبر کی ذات سے اس کا وجود وابستہ نہیں ہے۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ مثلا پیغمبر کی ذات سے وابستہ ہے کہ اگر پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، چلے جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین کا ساتھ چھوڑ دو گے اور دین چھوڑ کے فرار کر جاؤ گے۔ یہ ایک طریقے کی کافرانہ فکر تھی
یعنی یہی فکر بعین ہی مشرکین کے اندر بھی پائی جاتی تھی کہ جب مشرکین نے، اور یہ مثلا داستان نقل کی گئی کہ پیغمبر کے موت کی خبر پھیلائی گئی یا کسی نے وہاں آواز دی کہ بعض لوگ یہ عذر پیش کرنے کے لیے، یعنی فرار کرنے والوں کے لیے عذر پہ بہانے پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیطان نے وہاں پر ایسی آواز لگائی کہ قد قتل محمد، کی محمد قتل کر دیے گئے، تو یہ مسلمان بھاگنے لگے۔ قرآن اس کی شدید مذمت کرتا ہے کہ ٹھیک ہے محمد قتل کر دیے گئے، یعنی یہ بات خبر صحیح رہی ہو تو پیغمبر کے قتل ہونے کی بنیاد پر تمہارا دینی فریضہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اور وہ کافرانہ فکر اس جہت سے ہم نے عرض کیا کہ کافرانہ فکر یہی تھی کہ کفار اور مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے کہ اگر محمد کو ختم کر دیا تو گویا دین کو ختم کر لیں گے، اور ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو مثلاً اس کی تائید میں کہ ہاں پیغمبر اگر شہید ہو گئے تو اس کا مطلب دین ختم ہو گیا، اور نہ صرف میدان سے فرار کیا بلکہ روایات اور مفسرین نے لکھا ہے اس ذیل میں کہ بعض لوگ اصلاً دین سے فرار کرنا چاہتے تھے، دین چھوڑ کے جانا چاہتے تھے۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ انقلبتم علی اعقابکم، یعنی تم اپنے اجداد کے دین کی طرف پلٹ جانے والے ہو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر پیغمبر کے وجود سے دین کا وجود وابستہ نہیں ہے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یعنی اگر ہم نے پیغمبر کے وجود سے بھی دین کو وابستہ نہیں رکھا کہ اگر پیغمبر بھی شہید ہو جائیں تو بھی دین رہے گا، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اگر جو ہے وہ یہ دین چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ لیکن اگر کوئی دین کے اوپر ثابت قدم ہے، پروردگار عالم اس کو اجر عطا کرے گا۔ اس حوالے سے یہ داستان بھی یہاں نقل کر دیں کہ وفات پیغمبر کے بعد بہت ساری داستانیں نقل کی گئی ہیں، جس میں سے یہ داستان ہے کہ خلیفہ اول بالکل برہم ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گئے ہیں تو ہم اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ ساری نوٹنکی جاری رہی، یہاں تک کہ مثلاً ابو بکر آئے اور انہوں نے عمر کو سمجھایا کہ نہیں، قرآن میں ہے کہ اگر پیغمبر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں تو مثلا تم اپنے دین کے طرف نہیں پھر جانا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کو موت بھی آتی ہے، پیغمبر قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ان کے بعد سمجھ میں آئی، اور اس کے بعد یہ ثقیفہ کے حوالے سے کہ ثقیفہ میں جا کر انہوں نے جو خطبہ دیا، وہ خطبہ یہی تھا کہ من کان یعبد محمد فمحمد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر چکے ہیں، اور اگر جو خدا کے دین کی عبادت کرنے والا تھا تو خدا کا دین ہے، اور اس دین کے لیے ایک زعیم، ایک جس کو کہا جائے وہ سردار اور ایک سنبھالنے والے کی ضرورت ہے، اور وہ سنبھالنے والے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو یا پیغمبر کے قتل کے ریومر پر، افواہ پر یہ فرار کرنے والے لوگ ہیں کہ وہاں پر سمجھ میں نہیں آتا فرار کرنے لگتے ہیں، یا واقعی جس کو کہا جائے انتقال کے بعد اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں، یہ سراسر ایک منافقت ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس فکر کو رد کرنے کے لیے کہا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی کو بھی پروردگار عالم کی جب تک اجازت نہ ہو کسی بھی نفس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پیغمبر کے لیے بھی شہادت کی خبر تمہیں دی گئی اور تمہیں بتایا گیا کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، تو پھر تم کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے پروردگار عالم نے ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، لہٰذا پروردگار عالم نے ان کو موت دے دیا، تو ٹھیک ہے، یعنی خدا کی طرف سے موت ہے تو پھر تمہیں قبول کرنے میں کون سی تکلیف ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تم فرار کر رہے ہو، تم بھی یہ بات جان لو کہ تم کس لیے فرار کر رہے ہو، تاکہ موت سے بچ جاؤ، نہیں، وہ بھی اذن خدا کی بنیاد پر ہے۔ تو جب تک اذن خدا نہیں ہوگا تمہیں موت نہیں آئے گی، تو تمہیں فرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اذن خدا ہو گیا تو میدان جہاد سے بھاگ کر بھی تم بچنے والے نہیں ہو۔ لہذا پروردگار عالم نے موت کا وقت معین کر دیا ہے، فرار کرنے سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ لہذا دونوں طرف سے تم کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر پیغمبر کی رحلت ہو بھی جائے، پیغمبر شہید بھی ہو جائیں، تو تمہیں اس بات کا اطمینان رکھنا چاہیے کہ موت تو خدا کی طرف سے تھی، لہذا اگر پیغمبر کو آئی ہے تو پروردگار عالم کی طرف، اور اگر جو ہے وہ خود فرار کر کے اپنی جان بچا رہے تو وہاں پر بھی اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ موت سے فرار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو میدان جنگ میں کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو میدان جنگ کے بعد بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پھر
مسلمانوں کے سامنے گزشتہ تاریخ کو پھر دہرایا قرآن مجید نے کہ آج پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ تم انبیاء کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ خدا کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہو، بلکہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے ایسے پیغمبر تھے جن کے ساتھ اللہ والوں نے جہاد کیا، جن کے ساتھ گئے جہاد کرنے کے لیے، لیکن وہاں اگر ایسا کچھ ہوا کہ مثلا پیغمبر شکست کے آثار نمودار ہوئے، یا مثلا نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نبی شہید ہو گیا، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، ان کو جو سختیاں پیش آئیں اس میں وہ کمزور نہیں ہوئے، وما ضعفوا وما استکانوا، نہ کمزور ہوئے نہ جو ہے وہ انہوں نے بیچارگی کا اظہار کیا۔ اللہ ایسے صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کے مظاہرے کے ساتھ ساتھ وہ بجائے اس کے کہ فرار کرتے، بلکہ ان کو جب یہ احساس ہوا کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری آئی ہے تو گویا خدا کی طرف سے ہمارا امتحان اور آزمائش کا موقع ہے، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ شاید پروردگار اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار ہمارے ذنوب اور گناہوں کی مغفرت فرما، واسرافنا فی امرنا، اگر ہم نے کوئی زیادتی کر دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں تو پروردگار ان کو معاف کر دے، وثبت اقدامنا، پروردگار ہمارے قدم کو ثابت رکھ، یعنی یہ نصرت پروردگار عالم کی طرف سے، ثبات قدم پروردگار عالم کی طرف سے، لہذا پروردگار کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، اور پروردگار عالم نے اور یہ دعا کی وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پروردگار ہمیں کافرین کے اوپر غلبہ عطا فرما، ہماری نصرت فرما، کافر مغلوب ہوں اور ہم غالب قرار پائیں۔ جب انہوں نے بارگاہ الہی میں اس طریقے سے دعا کی تو پھر فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے ان کو دنیاوی ثواب بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی بہترین ثواب عطا کیا، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے میدان جہاد میں ثبات قدم کا مظاہرہ کیا، ان کو پروردگار عالم نے نیک صفت بتایا ہے، اور یہ نیک صفت ایسے ہیں جن سے اللہ محبت بھی رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔